نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عکس تعظیم پیغمبر سلیمان علیہ السلام در دل بلقیس الصورت حقیر ہدہد، یعنی حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی تعظیم کا عکس بلقیس کے دل پر حقیر ہدہد کی صورت کے ذریعے اس بلقیس پر 100 گنی رحمت ہو جس کو خدا نے سینکڑوں مردوں کی عقل عطا فرمائی، ایک ہدہد تحریر اور نشانی لایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے وضاحت کے ساتھ چند حروف والا۔ اس نے ان جامع نقطوں کو پڑھا اور نامہ بر کو حقارت سے نہ دیکھا، آنکھ نے ہدہد دیکھا اور جان نے اس کو عنقا دیکھا، حس نے اس کو جھاگ دیکھا اور دل نے اس کو دریا دیکھا۔ ان دو رنگی طلسمات کی وجہ سے عقل حس کے ساتھ جنگ میں رہتی ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہلوں کے ساتھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ملک یمن کے شہر سبا کی حکمران تھی بلقیس، جس کا قصہ قرآن میں مذکور ہے۔ بلقیس اگرچہ عورت تھی لیکن اللہ نے اس کو سینکڑوں مردوں کی سی عقل عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے بلقیس کے پاس اپنا خط بھیجا تھا۔ ظاہری آنکھ میں وہ ہدہد تھا، مگر چونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد تھا لہذا باطنی نگاہ نے اس کو عنقا سمجھا۔ طلسمات دو رنگ کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو بظاہر حقیر ہیں لیکن بباطن عظیم ہیں، ان کے بارے میں عقل اور حس میں جنگ ہوتی رہتی ہے۔ ابو جہلاں کا مطلب ہے یعنی ابو جہل کی طرح کے سخت کافر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کافروں نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسان دیکھا، جبکہ ان سے شق القمر کا معجزہ نہ دیکھا۔ اپنی حسی آنکھ پر خاک ڈال۔ حسی آنکھ عقل اور مذہب کی دشمن ہے۔ حسی آنکھ کو خدا نے اندھا کیا ہے، اس کو بت پرست کہا ہے اور ہمارا دشمن کہا ہے، کیونکہ اس نے جھاگ دیکھے اور دریا کو نہ دیکھا، کیونکہ اس نے موجودہ حالت دیکھی اور انجام نہ دیکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بشریت کو دیکھتے تھے اور روحانی عظمت جس کا کرشمہ شق القمر کا معجزہ ہے اس کو نہ دیکھتے تھے۔ محض ظاہر بھی نگاہ عقل و مذہب کی دشمن ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہیں؟ اس آیت میں اعمى سے وہ مراد ہیں جو صرف حسی نظر سے کام لیتے ہیں اور قلبی نظر سے محروم ہیں۔ کافروں کی ظاہر بھی نظر نے حضور کا صرف ظاہر دیکھا، روحانی قوتوں کو نہ دیکھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ آخرت کے آقا ہیں اور اس کے نزدیک وہ موجودہ وقت کے ہیں۔ وہ خزانے میں سے سوائے دمڑی کے کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ اگر ایک ذرہ اس سورج کا پیغام لائے، سورج اس ذرے کا غلام بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فردائے قیامت کے آقا ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف موجودہ زندگی کو دیکھتا ہے۔ 4 جو کے بقدر وزن کا 24واں حصہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عظیم خزانہ تھے، اس میں سے
اسے صرف کوڑی اور دمڑی نظر آئی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک قطرہ جو دریائے وحدت کا پیغامبر بنا، ساتوں آسمان اس قطرے کے پابند ہوئے۔ اگر ایک مٹھی مٹی اس کے لیے اطاعت میں چست ہو جائے تو اس کی مٹی کے آگے اس کے آسمان سر دھریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی چونکہ اللہ کے لیے چست بنی، اس کی مٹی کے آگے اللہ کی مملوک چیزوں نے سر رکھ دیا۔ آسمان پھٹ گیا۔ آخر کس وجہ سے تھا؟ اس آنکھ کے لیے جو مٹی نے کھولی۔ مٹی تلچھٹ ہو جانے کی وجہ سے پانی کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ مٹی کو دیکھ، تیزی سے عرش سے بھی اونچی چلی گئی۔ تو سمجھ لے وہ لطافت آب و گل کی نہیں ہے۔ ایجاد کرنے والے، عطا کرنے والے خدا کی دین کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ ہوا اور آگ کو سفلی بنا دے، اگر وہ کانٹے کو پھول سے بڑھا دے، وہ حاکم ہے۔ اور وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالی جو چاہے وہ کرتا ہے۔ وہ بعینہ درد سے دوا پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمام کائنات جو اللہ کی مملوک ہے اس کو املاک کہا ہے۔ السماء انشقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کی طرف اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی کی طرف اشارہ ہے۔ معراج جسمانی محض اللہ کا عطیہ تھا، ورنہ جسمانی خواص کا تقاضا تو اس کے خلاف تھا۔ وہ چیزیں جن کا طبعی تقاضا زمین کی جانب رہنے کا ہے ان کو سفلی کہتے ہیں۔ عناصر اربعہ میں سے ہوا اور آگ علوی ہیں جن کا طبعی تقاضا اوپر جانے کا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر مٹی اور پانی کو علوی کر دے، آسمان کے راستوں کو پیروں سے طے کرا دے، اگر ہوا اور آگ کو سفلی بنا دے، تاریکی اور تلچھٹ اور کثافت والا کر دے، کسی کی مجال نہیں کہ کہے کیوں۔ بہت سے جگر ہیں جو اس راستے میں خون بنے ہیں، لہذا یقین ہو گیا ہے کہ تو جس کو چاہے عزت دے، تعز من تشاء۔ ایک خاکی کو کہا کہ پر کھول، آتشی کو کہا جا شیطان بن، ساتویں زمین کے نیچے مکار بن۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زمین و آب یہ دونوں عنصر سفلی ہیں۔ آب و گل سے بنے ہوئے پیغمبروں کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ ہوا و نار، ہوا میں لطافت اور نار میں روشنی ہے، ان میں سفلی عناصر کے خواص پیدا کر دیتا ہے۔ اس راز کو سمجھنے میں بہت سے جگر خون ہو گئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے خاکی آدم علیہ السلام، تو آسمان پر جا، اے آتشی شیطان زمین کے نیچے جا۔ میں چار عناصر اور پہلی علت نہیں ہوں، میں تصرف کرنے میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں۔ میرا کام بغیر علت کے ہے اور سیدھا ہے۔ اے بیمار، میری خلق و تقدیر علت کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خاکی کا مطلب ہے کہ جو کہ سفلی ہے، اس کو اللہ تعالی آسمانوں پر پرواز کرا دیتا ہے۔ آتشی کا مطلب ہے شیطان، ناری جو کہ علوی ہے، اس کو سفلی بنا دیا۔ چاروں عنصر، بعض فلاسفہ کا خیال ہے کہ کائنات میں عناصر اربعہ ہی بالاضطرار متصرف ہیں،
بعض فلاسفہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے صرف عقل اول کو پیدا کیا ہے اور اس سے تمام کائنات وجود میں آئی ہے۔ اب کائنات میں اللہ تعالی کا تصرف نہیں ہے۔ انسان کے کام کی کوئی علت، غائی اور غرض ہوتی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مناسب وقت پر اپنی عادت کو بدل دیتا ہوں، اس غبار کو سامنے سے ہٹا دیتا ہوں۔ میں سمندر کو کہہ دوں کہ ہاں آگ سے بھر جا، میں آگ کو کہہ دوں کہ جا گلشن بن جا، میں پہاڑ کو کہہ دوں کہ گالے کی طرح ہلکا ہو جا، میں آسمان کو کہہ دوں آنکھوں کے سامنے نیچے اتارا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے عام قاعدے میں اللہ تعالی تبدیلی فرما دینے پر قادر ہے۔ سمندر کو اگر حکم دے تو پانی کے بجائے آگ سے بھر جائے، اگر آگ کو حکم دے تو گلزار بن جائے، پہاڑ کو حکم دے تو وہ گالا بن جائے جیسا کہ قیامت میں ہوگا، آسمان زمین بن جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں سورج کو کہہ دوں چاند سے مل جا، دونوں کو دو کالے ابر کی طرح بنا دوں، میں چشمہ آفتاب کو خشک کر دوں، خون کے چشمے کو ہنر سے مشک بنا دوں، سورج اور چاند کو دو کالے بیلوں کی طرح ان کے کندھے پر اللہ تعالی جو جوا باندھ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قیامت میں چاند اور سورج باہم مل جائیں گے، دونوں کا نور ختم ہو جائے گا جیسا کہ سورہ تکویر میں مذکور ہے۔ سورج بے نور ہو جائے گا، ہرن کے نافہ میں خون مشک بن جاتا ہے۔ آفتاب یعنی صرف تبدیل صفات ہی نہیں، خدا چاہے تو ماہیت بدل دے۔ قرآن پاک میں ہے ان اصبح ماؤکم غیر فمن یاتکم بماء معین، اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہنے والا پانی کون لائے گا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انکار فلسفی بر قرآن۔ ان اصبح ماؤکم غورا، یعنی قرآن کی آیت اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے پر فلسفی کا انکار۔ ایک قاری قرآن میں سے پڑھ رہا تھا ماؤکم غورا، یعنی میں چشمے سے پانی بند کر دوں، اگر پانی کو گہرائی میں پوشیدہ کر دوں، چشموں کو خشک اور ریگستان بنا دوں تو پانی کو چشمے میں دوسرا کون لا سکتا ہے مجھ بے مثال بزرگ اور عظیم کے علاوہ۔ ایک ذلیل فلسفی منطقی اس وقت مکتب کی جانب گزر رہا تھا جب اس نے آیت سنی تو ناپسندیدگی سے بولا کہ ہم پھاوڑے سے پانی نکال لائیں گے، ہم بیلچے کی ضرب اور تبر کی تیزی سے پانی کو نیچے سے اوپر لے آئیں گے۔ وہ رات کو سویا اور اس نے ایک بہادر مرد کو دیکھا، اس مرد نے اس کے منہ پر تماچا مارا، دونوں آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اس نے کہا اے بدبخت، آنکھوں کے ان دو چشموں سے اگر تو سچا ہے تو تبر کے ذریعے روشنی نکال لے۔ دن ہو گیا اور اس نے اپنی آنکھوں کو اندھا دیکھا، بہنے والا نور اس کی دونوں آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اگر وہ روتا اور توبہ کرنے والا ہوتا تو مہربانی کی وجہ سے گیا ہوا نور ظاہر ہو جاتا، لیکن توبہ بھی اپنے بس میں نہیں ہے۔ توبہ کا ذوق ہر مست کا چبینا نہیں ہے۔ بدعمالی اور انکار کی بدبختی نے توبہ کا دروازہ اس کے دل پر بند کر دیا تھا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فلسفی بولا ناتیتن بالمعول والمعین، ہم اس پانی کو کدال اور مددگار کے ذریعے نکال لیں گے۔ ان آنکھوں کا نور جو اندھی ہو گئی تھیں ان کے لیے نورے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر اس گستاخی پر نادم ہو کر توبہ کر لیتا تو اللہ تعالی کے کرم سے آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی۔ ہر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دل سختی کی وجہ سے پتھر کی سطح کی طرح بن گیا۔ توبہ کھیتی کے لیے اس کو کس طرح پھاڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جیسا کوئی کہاں ہے کہ وہ دعا سے پہاڑ کو بونے کے لیے مٹی بنا دے۔ اس پیارے کی عاجزی اور اعتقاد کی وجہ سے سخت ناممکن کام ممکن بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گناہوں سے سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ شعیب علیہ السلام، مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کھیتی کے قابل ہو گیا تھا، لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی دعا سے نمرود کی آگ گلزار بن گئی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا مقوقس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی وجہ سے پتھریلی زمین پیداوار والا کھیت بن گئی۔ اسی طرح انسان کا انکار الٹا سونے کو تانبا اور صلح کو جنگ بنا دیتا ہے۔ یہ بد اعتقادی کی پکار مسخ کی کہربا ہے جو کھیتی کے قابل زمین کو پتھر و کنکر بنا دیتی ہے۔ ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہر مزدور کی مزدوری کا رحمت میں حصہ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دریوزہ کا مطلب ہے سوال، درخواست۔ مقوقس شاہ مصر کا نام ہے جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی گرامی بھیجا تھا، جس کی فوٹو شائع ہو چکی ہے۔ کہربا ایک قسم کا پتھر ہے جس میں کشش ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، اس کے بھروسہ جرم اور گناہ نہ کر کہ میں توبہ کر لوں گا، پناہ میں آ جاؤں گا۔ توبہ کے لیے سوزش اور آنسو درکار ہیں۔ توبہ کے لیے بجلی اور ابر شرط ہے۔ میوے کے لیے گرمی اور پانی چاہیے۔ اس طریقہ کے لیے ابر اور برق ضروری ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ توبہ کے سہارے گناہ کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقی توبہ کا میسر آنا آسان نہیں ہے۔ دعا گناہ مٹاتی ہے جو سوزش دل اور آنسوؤں سے ہو۔ پھل پکنے کے لیے گرمی اور پانی ضروری ہے، اسی طرح اعمال کا پھل دل کی گرمی اور آنکھ کی آنسوؤں سے پکتا ہے۔ گناہوں پر خشم کا مطلب ہے گناہوں پر جو اللہ کی وعیدیں اور غصہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک ابر کا رونا، خبردار، اس کے بھروسے پر جرم اور گناہ نہ کر کہ میں توبہ کر لوں گا، پناہ میں آ جاؤں گا۔ توبہ کے لیے سوزش اور آنسو درکار ہیں۔ توبہ کے لیے بجلی اور ابر شرط ہے۔ میوے کے لیے گرمی اور پانی چاہیے۔ اس طریقہ کے لیے ابر اور برق ضروری ہے۔ جب تک دل کی بجلی اور دونوں آنکھوں کا پانی نہ ہو، دھمکی اور غصہ کی آگ کب فرو ہو سکتی ہے؟ جب تک ابر کا رونا بارش کے ذریعے نہ ہو، اے صاحب زادے، جب تک بجلی کا قہقہا نہ ہو،
وصال کے ذوق کا سبزہ کب اگتا ہے، نیر پانی کے چشمے کب جوش میں آتے ہیں، گلستان چمن سے راز کب کہتا ہے، بنفشہ سمن کے ساتھ دوستی کب کرتا ہے، دعا کے لیے چنار ہاتھ کب پھیلاتا ہے، ہوا میں درخت کب جھومتا ہے، نچھاور سے بھری ہوئی آستین شگوفہ کب بکھیرتا ہے، موسم بہار میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح موسم بہار کی بہاریں ابر و برق پر موقوف ہیں، اسی طرح دل کی کھیتی سوزش اندرونی اور آب چشم پر موقوف ہے۔ موسم بہار میں چشمے بہہ نکلتے ہیں، اسی طرح دل کے سوتے دل کی گرمی اور رونے سے کھلتے ہیں۔ گلے بنفشہ اور گلے سمن موسم بہار میں کھلتے ہیں۔ چنار ایک درخت ہے جس کے پتے انسان کے نیچے کی شکل کے ہوتے ہیں، انسان کے پنجے کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خون جیسے رنگ سے لالا چہرے کو کب دمکاتا ہے، پھول تھیلی سے سونا کب نکالتا ہے، بلبل کب آئے اور پھول کو سونگے، عاشق کی طرح فاختہ کہاں ہے، کہاں کب کرے، لک 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 دل اور جان سے کب کہے، لکھ کیا ہوتا ہے، اے مددگار ملک تیرا ہے، زمین دل کے راز کب ظاہر کرے، باغ آسمان جیسا روشن کب ہے، یہ پوشاکیں کہاں سے لائے ہیں، من کریم من رحیم کلہا، سب کی سب کریم اور رحیم کی جانب سے ہیں، وہ پاکیزگیاں محبوب کی نشانی ہیں، یہ نشانیاں عابد کی مددگار ہیں، نشانی سے وہ خوش ہوتا ہے جس نے شاہ کو دیکھا ہو، جب اس کو نہ دیکھا ہو آگاہی نہ ہوگی، اس شخص کی روح جس نے عہد الست کے وقت اپنے رب کو دیکھا اور مست و بے خود ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فاختہ اس کی کوکو کی آواز کو محبوب کو تلاش کرنے کی آواز مانا جاتا ہے، لک لک پانی کا پرندہ ہے جس کو لق لق بھی کہتے ہیں، اس سے لک لک کی آواز نکلتی ہے جس کے معنی ہے تیرے لیے۔ مولانا فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ملک لک یا مستعان، اے خدا ملک تیرا ہے۔ موسم بہار کے پھول زمین کے دل کے اسرار ہیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئے۔ موسم بہار میں نو بہاران چمن کو خدا لباس عطا فرماتا ہے۔ ایک عابد و عارف برگ و رختاں سبز کو معرفت کردگار کا ذریعہ بناتا ہے، جو معرفت سے خالی ہے اس کی نظر مصنوع پر رک جاتی ہے، صانع تک نہیں پہنچتی ہے۔ الست کا مطلب ہے کہ ازل میں خدا نے روحوں کو جمع کر کے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، شراب کی بو کو وہ پہچانتا ہے جو شراب پیے، جب اس نے شراب نہیں پی وہ سونگھنا کیا جانے، کیونکہ دانائی گمشدہ اونٹنی ہے، دلالہ کی طرح شاہوں کے لیے رہنما ہے۔ تو خواب میں ایک حسین کو دیکھتا ہے جو تجھے وعدہ اور نشانی عطا کرتا ہے کہ تیرا مقصد پورا ہو جائے گا، یہ نشانی ہے کہ فلاں شخص کل تیرے سامنے آ جائے گا۔
فلاں شخص کل تیرے سامنے آئے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آثار سے مؤثر تک پہنچنے کی چند مثالیں وہی ہیں، چند مثالیں دی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، دانائی مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں اس کو دیکھ لیتا ہے اس کو لے لیتا ہے۔ اسی طرح آیات الہیہ سے اللہ کی ذات پر دلالت ہوتی ہے۔ ایک عارف کو ان آیات کو دیکھ کر ذات حق یاد آ جاتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچاننے کی دوسری مثال ہے کہ اگر خواب میں آ کے تم سے کوئی وعدہ کرے اور نشانیاں بتا دے تو جب وہ نشانیاں سامنے آئیں گی تو تم پر کیسی کیفیت طاری ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سوار ہوگا، ایک نشانی یہ ہے کہ تجھ سے بغل گیر ہوگا، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تیرے سامنے ہنسے گا، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تیرے سامنے ہاتھ باندھے گا، ایک نشانی یہ ہے کہ یہ خواب خواہش سے کل جب ہوگی تو کسی سے نہ کہہ سکے گا۔ یہ نشانی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد سے کہی کہ تو 3 روز تک بات نہ کر سکے گا۔ اے نیک عادت والے، اس بارے میں 3 دن تک دم نہ مارنا، یہ خاموشی تیرا مقصود حاصل ہونے کی علامت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقصود پورا ہو جانے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ صبح کو ایک سوار آئے گا، دوسری یہ ہے کہ وہ آ کر بغل گیر ہوگا، تیسری یہ ہے کہ وہ ہنسے گا، چوتھی یہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہوگا، پانچویں یہ ہے کہ تو یہ خواب کسی سے بیان نہ کر سکے گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی تو 3 روز تک بات نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو نیک خو کہا ہے۔ مقصود تو کا مطلب ہے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، یہ نشانی کسی کو نہ بتانا، اس بات کو دل میں چھپائے رکھنا، 3 رات تک اچھی بری بات سے چپ رہنا۔ یہ نشانی ہوگی کہ یحییٰ تیرے پاس پیدا ہو کر آئے گا۔ شکر کی طرح یہ نشانیاں تجھ سے کہے گا، یہ کیا دوسری 100 نشانیاں بھی کہے گا۔ یہ اس کی نشانی ہوگی جو ملک و مرتبہ تو چاہتا ہے وہ اللہ کی جانب سے پا لے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی 3 روز تک بات نہ کرنا۔ خواب میں آنے والے نے جو نشانیاں بتائیں اس کو این نشانہ کہا ہے۔ اس شخص کا مقصود یہ تھا کہ اس کو ملک و جاہ حاصل ہو، اس کو حصول کی یہ نشانیاں بتائی تھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس کے لیے تو لمبی راتوں میں روتا رہا ہے اور جس کے لیے صبح کے وقت عاجزی میں چلتا رہا ہے، وہ جس کے بغیر تیرا دن تاریک ہو گیا ہے، تیری گردن تکلے کی طرح باریک ہو گئی ہے، وہ جس کے لیے تو نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جبکہ پاک بازوں کی خیرات سامان ہوتا ہے، جس کے لیے تو نے سامان اور نیند اور چہرے کی آب و تاب لٹا دی، سر کو قربان کر دیا اور تو بال کی طرح بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جن کے لیے تو راتوں کو روتا تھا اور صبح سویرے عاجزی سے دعائیں کرتا تھا، سامان ہی نہیں بلکہ نیند اور چہرے کی رونق سب اس تمنا میں گنوا دی۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ تو اگر کی طرح آگ میں بیٹھا، ڈھال کی طرح تو کتنی مرتبہ تلوار کے سامنے گیا۔ اس طرح کی لاکھوں بے چارگیاں عاشقوں کی عادت ہے اور وہ شمار نہیں ہو سکتی، چونکہ تو نے خواب میں وہ احوال دیکھے جن کی برسوں سے آرزو تھی۔ تو نے جب رات کو یہ خواب دیکھا، دن ہوا، اس کی امید سے تیرا دن کامیاب ہوا۔ تو نے دائیں بائیں جانب آنکھیں دوڑائی ہیں کہ وہ نشانیاں اور وہ علامتیں کہاں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خوشبودار لکڑی سے جن کی بنیاں دھونی کے لیے بنائی جاتی ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ کسی مطلوب کے عاشقوں کو اس طرح کی چیزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ رات کی بتائی ہوئی نشانیوں کی جستجو میں تو نظریں دوڑاتا رہا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو پتے کی طرح لرزتا تھا کہ ہائے اگر دن ختم ہو گیا اور نشانی نمودار نہ ہوئی۔ تو کوچہ اور بازار اور سرائے میں دوڑتا تھا اس شخص کی طرح جس نے بچھڑا گم کر دیا ہو۔ جناب خیریت ہے، یہ تیری بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ تیرا اس جگہ جو گم ہوا ہے وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ تو اس سے کہے گا خیریت ہے، لیکن میری خیریت مناسب نہیں ہے کہ میرے سوا کوئی جانے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صبح کو نشانیوں کی تلاش میں اس خوف سے لرز رہا تھا کہ وہ نشانیاں نہ دیکھ پائے، کیونکہ وہ خواب کی بات کسی کو نہ بتا سکتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر میں ایک نشانی بھی بتا دوں تو وہ جاتی رہے، جب نشانی جاتی رہی تو موت کا وقت آ گیا، تو ہر سوار انسان کے منہ کو تکتا ہے، وہ تجھ سے کہتا ہے مجھے دیوانوں کی طرح نہ دیکھ، تو اس سے کہتا ہے میں نے ایک ساتھی گم کر دیا ہے، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ اے سوار، تیری دولت باقی رہے، عاشقوں پر رحم کر، معذور سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خواب کو نہ بتانا بھی ایک نشانی ہے، کہہ دینے سے وہ نشانی فوت ہو جائے گی، اور اس کا فوت ہو جانا موت کے برابر ہے، کیونکہ مقصود ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اشتیاق میں دیوانوں کی طرح ہر سوار کو دیکھتا تھا، گھورنے میں مجھے معذور سمجھ اور معاف کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تو نے کوشش سے طلب کی وہ نظر آئی، حدیث میں آیا ہے کہ کوشش رائے گاں نہیں جاتی۔ اچانک ایک نیک بخت سوار سامنے آیا، اس نے گرم جوشی سے معانقہ کیا، تو بے ہوش ہو گیا اور محراب میں گر پڑا۔ ناواقف نے کہا یہ مکر اور نفاق ہے۔ وہ کب دیکھتا ہے کہ اس میں یہ جذبہ کس چیز کا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ یہ کس کے ملنے کی نشانی ہے۔ یہ نشانی اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہی ہے جس نے مقصد سمجھا ہے۔ دوسرے کے لیے یہ نشانی کب واضح ہو سکتی ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث کہ خبر اصطلاح میں حدیث شریف کو کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک مشہور مقولہ ہے، من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ وہ لوگ جو اصل قصہ سے ناواقف تھے ان کو بے خبر کہا ہے،
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب بھی اس کی جانب سے کوئی نشانی ملتی ہے اس شخص میں ایک نئی جان آتی ہے۔ بیچاری مچھلی کے سامنے پانی آ گیا، یہ نشانیاں تلک آیات الکتاب جیسی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقصد حاصل ہونے کی جو نشانی وہ دیکھ رہا تھا اس میں جان پڑتی جا رہی تھی۔ پانی کو دیکھ کر جس طرح مچھلی میں جان پڑتی ہے، خواب دیکھنے والے کے لیے یہ نشانیاں جو آیات قرآنی کی طرح یقینی ہیں جان پڑنے کا سبب ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یعنی یہ نشانیاں ایسی ہی سچی ہیں جیسا کہ قرآن کی آیات جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ نشانیاں جو انبیاء میں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو واقف کار ہیں۔ یہ بات ناقص اور بکھری رہ گئی، میرا دل نہیں ہے، میں بے دل ہوں، معذور سمجھ۔ ذروں کو کوئی کب گن سکتا ہے، خصوصاً وہ جس کی عقل کو عشق نے ختم کر دیا ہو۔ میں باغ کے پتوں کو گنتا ہوں، میں چکور اور کوے کی آواز کو شمار کرتا ہوں، وہ گنتی میں نہیں آتے، لیکن میں مبتلا کی رہنمائی کے لیے گنتا ہوں۔ زحل کی نحوست یا مشتری کی سعادت گنتی میں نہیں آتی ہے، اگرچہ تو شمار کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انبیاء میں جو نشانیاں ہیں ان سے وہی متاثر ہوتا ہے جس کو حق تعالی سے شناسائی حاصل ہو۔ انبیاء کی نشانیاں ذروں کی طرح بے شمار ہیں، اور پھر دیوانہ عاشق ان کو کیا گن سکتا ہے۔ باغ کے پتے اور پرندوں کی آوازیں نہیں گنی جا سکتی ہیں۔ انبیاء کی لاتعداد نشانیوں میں سے کچھ بیان کیے دیتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں کا اثر کا کچھ حصہ لوگوں کے نفع و نقصان کے لیے بیان کر دینا چاہیے تاکہ قضائے خداوندی کے اثرات معلوم ہو جائیں۔ کچھ سعادت اور نحوست والوں کو جس کا طالع مشتری ہو وہ نشاط اور عزت کی وجہ سے خوش رہے گا، جس کا طالع زحل ہوگا ہر قسم کے شروں سے معاملات میں اس کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اگر میں اس زحل ستارے کے متعلق نہ کہوں، اس بیچارے کو وہ اپنی آگ سے پھونک دے۔ اے بےہودہ بس کر، کہیں اس آفتاب کی آگ یکبارگی چمک نہ اٹھے۔ لامحدود آسمان کے ستاروں میں ایک دم نہ نور رہے نہ نشان، جس کا نتیجہ نکلے اس میں مشغول ہو، دوسری باتوں سے جدا رہ۔ ستارے کی چال مریض کے سوا کچھ نہیں ہے، سوائے اس رحیم کی مہربانی کے کوئی چیز نتیجہ خیز نہیں ہے۔ جنبش اختر نے آیت جز سقیم، بر ندارت جز کے لطف آن رحیم۔ اذکر اللہ شاہ ما دستور داد، دید اندر نار امارا نور داد۔ یعنی ہمارے بادشاہ اللہ تعالی نے ذکر کی اجازت دے دی ہے، ہمیں آگ میں دیکھا اور ہمیں نور بخش دیا۔ فرمایا اگرچہ میں تمہارے ذکر سے پاک ہوں، مثالیں میرے مناسب نہیں ہیں، لیکن مثال اور تخیل کا عادی ہماری ذات کو بغیر مثال کے نہیں سمجھتا ہے۔ جسمانی ذکر ناقص خیال ہے، شاہانہ صفات اس سے منزہ ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ممکنات کی صفات سے تشبیہ دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ناقص مثالیں ہیں، خدا کی ذات ان سے پاکیزہ ہے، چونکہ انسان مادی چیزوں کو سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، لہذا مادی چیزوں کی مثال دے کر ہی اس کو اللہ کی صفات سمجھائی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی تعریف میں ہم یہ کہیں کہ وہ انسان کی طرح عاجز نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بادشاہ کی تعریف میں ہم یہ کہیں کہ وہ جولاہا نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کو کوئی کہے کہ وہ جولاہا نہیں ہے، یہ کیا تعریف ہے؟ شاید وہ واقف نہیں ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انکار کردن موسیٰ علیہ السلام بر مناجات شباں، یعنی ایک چرواہے کی دعا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا، اے کریم اور اے خدا، تو کہاں ہے تاکہ میں تیرا نوکر بنوں، تیرا جوتا سیدوں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تو کہاں ہے تاکہ تیری خدمتیں کروں، تیرا کپڑا سیدوں اور بخیر کر دوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کی حقیقی تعریف امکان سے باہر ہے، پھر بھی جس طرح بن پڑے تعریف کرنی چاہیے۔ اسی کی مناسبت سے یہ قصہ نقل فرمایا ہے کہ چرواہے کی ناشائستہ تعریف چونکہ خلوص نیت سے تھی لہذا مقبول بارگاہ بنی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرے کپڑے دھو دوں، تیری جوئیں مار دوں، اے معزز تیرے سامنے دودھ پیش کروں، اگر تجھے بیماری لاحق ہو اپنے کی طرح میں تیرا غمخوار بنوں، تیرے پیارے ہاتھ چوموں، تیرے نازک پیر دباؤں، سونے کا وقت آئے تو تیرا بستر صاف کر دوں۔ اے میرے خدا، تجھ پر میری جان قربان، تمام اولاد اور میرا گھر بار، اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ مل جائے تو میں ہمیشہ صبح و شام دودھ اور گھی تیرے لیے لاؤں۔ پنیر بھی اور روغنی روٹیاں بھی، دہی کی مٹکیاں اے نازنین تیار کروں اور صبح و شام تیرے سامنے لاؤں۔ میرا لانا ہو تیرا کھانا ہو، اے وہ ذات جس پر میری ساری بکریاں قربان، اے وہ ذات کہ تیری یاد میں میری آہو زاری ہے۔ وہ چرواہا اس طرح کی بیہودہ باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فلاں تو کس سے مخاطب ہے؟ اس نے کہا، اس ذات سے ہم کلام ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ زمین اور آسمان جس کے پیدا کرنے سے ظاہر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، افسوس تو پاگل ہو گیا ہے، مسلمان نہ ہوا بلکہ کافر ہو گیا ہے۔ یہ تیری کیا بکواس ہے اور یہ تیرا کیا کفر اور بےہودگی ہے، اپنے منہ میں روئی ٹھونس لے۔ تیرے کفر کی بدبو نے دنیا کو بدبودار کر دیا ہے، تیرے کفر نے دین کی دیبا کو گدڑی بنا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تیری اس گفتگو سے کفر و الحاد پھیلے گا اور دین میں فتنہ پیدا ہوگا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چپل اور جوتا تیرے لیے مناسب ہے،
آفتاب کے لیے ایسی چیزیں کب مناسب ہیں؟ اگر تو ان باتوں سے منہ بند نہ کرے گا آگ آئے گی اور دنیا کو جلا دے گی۔ اگر آگ نہیں آئی تو یہ دھواں کیسا ہے؟ جان کالی ہو گئی، روح مردود کیوں ہے؟ اگر تو جانتا ہے کہ خدا حاکم ہے، بیہودہ گوئی اور گستاخی پر تجھے کیوں یقین ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا گناہ دوسرے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر عذاب ابھی نہیں آیا تو اس کے آثار آ گئے ہیں جس سے دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بے وقوف کی دوستی دشمنی جیسی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے۔ تو یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ چچا اور ماموں سے؟ جسم اور حاجت اللہ کی صفتوں میں؟ دودھ وہ پیتا ہے جو نشو و نما میں ہے، چپل وہ پہنتا ہے جس کو پاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ گفتگو اس بندے کے لیے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا میں وہ ہوں اور وہ میں، یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ وہ خدمتیں جو گدڑیا اللہ تعالی کے لیے بیان کر رہا تھا اس کو زین کہا ہے۔ گدڑیے نے پیر دبانے کو کہا تھا، گڈریے نے روٹی کھلانے کو کہا تھا۔ غذا کی اس کو ضرورت ہے جس کا جسم ہو اور اس کا نشو و نما ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ پیر کی ضرورت ہے نہ جوتے کی حاجت ہے۔ بعض خدا کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شخصیت اور خواہشات کو غنا کر کے حضرت حق کی مرضیات کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بنی آدم کو خطاب کر کے فرمائے گا۔ خطاب کا مضمون آئندہ اشعار میں مذکور ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا میں مریض ہوا تو نے عیادت کیوں نہ کی، میں بیمار تھا وہ تنہا بیمار نہ تھا۔ وہ کہ جو میرے ذریعے سنتا ہے اور میرے ذریعے دیکھتا ہے ہو گیا ہے، اس بندے کے حق میں بھی یہ بیہودہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے سے بے ادبی سے بات کرنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اعمال نامہ سیاہ کر دیتا ہے۔ اگر تو مرد کو فاطمہ کہہ کر بلائے، اگرچہ سب مرد و عورت ایک جنس ہیں، حتی الامکان تیری جان لینے کا ارادہ کرے، اگرچہ خوش مزاج اور بردبار اور صاحب سکون ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لم تعدنی، میں بیمار ہوا تھا اور تو مزاج پرسی کو نہ آیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میرا وہ مخصوص بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی مزاج پرسی کیوں نہ کی تھی۔ ایسے ہی بندوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ ایسا بندہ ہوتا ہے بھی یسمع و بھی یبصر، وہ میرے ذریعے سنتا ہے اور میرے ذریعے دیکھتا ہے، یعنی اس کی قوت سامعہ اسی بات کو سنتی ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو، اور قوت باصرہ اس کو دیکھتی ہے جس میں میری رضا ہو۔ اللہ کے ان مخصوص بندوں سے گستاخانہ باتیں کرنا دل کو مردہ اور اعمال نامہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔
فاطمہ کا مطلب ہے دودھ چھڑانے والی۔ یہ جنتی عورتوں کی سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام ہے، جو ہر عورت اپنے لیے پسند کرے گی، لیکن کسی مرد کو کہو تو وہ برا مان جائے گا۔ انسان کے ہاتھ پیر میں نقصان ہو تو عیب ہے، اللہ کے لیے ثابت کرو تو اس کے تنزیہ کے منافی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ بعض صاحبان کا اس کا ترجمہ بحر وحدت کا کیا ہے، بعض صاحبان نے اس کا ترجمہ بحر وحدت کا کیا ہے، یعنی جنا ہوا ہونا ذات باری سے کم درجہ کے لیے ہے۔ بعض صاحبان نے اس کو جو آئندہ کے معنی میں لیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے فاطمہ تعریف ہے، اگر تو مرد کو کہے بھالے کا زخم ہوگا، ہاتھ اور پیر ہونا ہمارے لیے تعریف ہے، اللہ تعالی کی پاکی کے لیے ناپاکی ہے۔ لم یلد لم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، اس کے لیے مناسب ہے کیونکہ وہ باپ اور لڑکے کا خالق ہے۔ جو جسم ہے پیدا ہونا اس کی صفت ہے، جو جنا ہوا ہے وہ اس جسم کا جوئندہ ہے، چونکہ وہ بننے بگڑنے والے عالم کا اور کمزور ہے۔ وہ نو پیدا ہے اور یقیناً پیدا کرنے والے کا خواہاں ہے۔ اس نے کہا اے موسیٰ، تم نے میرا منہ سی دیا اور شرمندگی سے میری جان جلا دی، کپڑے پھاڑے اور گرم آہ کی، بیاباں کا رخ کیا اور چل دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بننا اور بگڑنا یہ جسمانی اور مادی چیزوں کا خاصہ ہے۔ اللہ کا ذکر چھوڑنے سے شرمندگی ہے جو روح کو جلا رہی ہے ذکر سے محرومی کی وجہ سے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عتاب کردن حق تعالی با موسیٰ علیہ السلام بحر شباں۔ چرواہے کی وجہ سے اللہ تعالی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خفگی۔ اللہ تعالی کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، تو ملانے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تا توانی پا منے اندر فراق کا ابغض الاشیاء عند الطلاق، جب تک ہو سکے جدائی میں قدم نہ رکھ، اس لیے کہ طلاق میرے نزدیک بری چیزوں میں سے سب سے بری ہے۔ ہم نے ہر شخص کی ایک طبیعت بنائی ہے، ہم نے ہر شخص کو ایک اصطلاح دی ہے، اس کے حق میں تعریف ہے اور تیرے حق میں برائی ہے، اس کے حق میں وہ شہد ہے اور تیرے حق میں زہر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی ذکر سے جو اسے قرب حاصل تھا وہ نہ رہا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد مخلوق کو خالق سے وابستہ کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سے طلاق اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ طلاق سے میاں بیوی میں فراق ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی استعداد اور اپنے مروجہ الفاظ میں تعریف کرتا ہے، جبکہ دل میں عقیدت ہے تو اس کی تعریف بہرحال مقبول ہے اور اس کی وہ حمد اس کے لیے باعث تعریف ہے۔ ایک عامی انسان اپنی استعداد کے مطابق جو تعریف کرتا ہے، اگر وہ لفظ پڑھا لکھا بولے تو اس کے لیے وہ برائی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تیرے حق میں وہ نور ہے، اس کے حق میں آگ ہے، اس کے حق میں وہ گلاب کا پھول ہے، تیرے حق میں وہ کانٹا ہے، اس کے حق میں وہ اچھی ہے، تیرے حق میں بری ہے، اس کے حق میں وہ خوب ہے، تیرے حق میں مردود ہے۔ ہم پاکی اور ناپاکی سب سے منزہ ہیں، سستی اور چستی سب سے منزہ ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے دریافت کیا، خدا کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آسمانوں میں ہے، تو یہ کہنا اس کے لیے نور بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام معتبر مانا۔ اگر یہی جملہ ایک عالم فاضل کہے تو کفر ہے جو موجب نار ہے۔ انسان تقدیس و تسبیح میں جو کچھ بھی کہتا ہے اللہ کی ذات اس سے بلند ہے، لہذا اب جو بھی کچھ کہے اس کو نہ روکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں نے حکم اس لیے نہیں دیا کہ کوئی فائدہ اٹھاؤں، بلکہ اس لیے کہ بندوں پر بخشش کروں۔ ہندوستان والوں کے لیے ہندوستان کی اصطلاح تعریف ہے، سندھیوں کے لیے سندھ کی اصطلاح تعریف ہے۔ میں ان کی تسبیح سے پاک نہیں بنتا ہوں، وہی پاک اور موتی برسانے والے بن جاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بندے پابندی کر کے رحم و کرم کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہر ملک والے اپنی لغت اور اصطلاح میں تعریف کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی تسبیح سے پہلے ہی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح موتی کے دانے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہم ظاہر اور قول کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم باطن کو اور حالت کو دیکھتے ہیں، ہم قلب کو دیکھنے والے ہیں۔ اگر وہ عاجزی کرنے والا ہو، اگر لفظی گفتگو عاجزی کی نہ ہو، اس لیے کہ دل جوہر ہے اور کہنا عرض ہے، تو عرض ضمنی چیز ہے، جوہر مقصود ہے۔ یہ منہ سے بولنا اور دل میں چھپانا اور مجاز کب تک؟ میں سوز ہی سوز چاہتا ہوں، سوز سے موافقت کر۔ عشق کی آگ جان میں روشن کر، غور و فکر اور عبارت کو بالکل جلا دے۔ اے موسیٰ، آفتاب جاننے والے دوسرے ہیں، سوختہ جان اور سوختہ روح دوسرے ہیں۔ عاشقوں کو ہر وقت جلنا ہے، اجاڑ گاؤں پر خراج اور عشر نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے، اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہاری نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ خاشع کا مطلب ہے عاجزی کرنے والا، خاضع کا مطلب ہے خاکساری کرنے والا۔ جوہر خود قائم رہنے والی چیز ہے اور عرض دوسرے کے سہارے قائم رہنے والی چیز۔ غرض کا مطلب ہے یعنی اصل مقصود۔ لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ کر دوسرے معنی مراد لینا، انسان کی تقریر و کلام میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ عارفین کاملین یعنی وہ لوگ جن کی روحیں عشق خداوندی میں جل بھن گئی ہیں۔ ویران گاؤں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا ہے بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عاشقوں سے رسوم کی پابندی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔
یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ غلط بات کہتا ہے تو اس کو خطاوار نہ کہہ، اگر شہید خون میں لتھڑا ہو اس کو نہ دھو، شہیدوں کے لیے خون پانی سے بہتر ہے، یہ غلطی 100 صحیح چیزوں سے زیادہ اچھی ہے۔ کعبہ کے اندر قبلہ رو ہونے کی رسم نہیں ہے، اگر غوطہ خور کے پاس چپل نہیں ہے تو کیا غم ہے، تو مستوں سے رہنمائی کی توقع نہ کر، جامہ چاق لوگوں سے داد کی فرمائش نہ کر، سے رفو کی فرمائش نہ کر۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے، عاشقوں کا مذہب اور دین اللہ تعالی ہے۔ لعل پر اگر ٹھپا نہیں ہے پرواہ نہیں ہے، عاشق غم کے دریا سے غمگین نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جذبہ عشق میں اللہ کی شان میں نامناسب الفاظ بھی اللہ کو پسند ہیں، جس طرح خون نجس ہے لیکن شہید کا خون اللہ تعالی نے پاک قرار دیا ہے، اس کو نہلایا نہیں جاتا ہے۔ خون آلود شہید پانی سے غسل دیے ہوئے دوسرے مردوں سے افضل ہے۔ جب انسان بیت اللہ کے اندر پہنچ کر نماز پڑھے تو جلد ہر کو جی چاہے، جو جدھر کو جی چاہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ غلبہ حال میں صرف ذات باری کی طرف توجہ ہوتی ہے، مذہبی رسوم و قیود کی پابندی نہیں ہوتی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔